بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجے کا قرب۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، فرمودہ 28 جنوری 2011۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 16 اگست 2023۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا پیدا نہ کرتا، یہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتا۔ گو مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ اس حدیث کی صحت پر اعتراض کرتا ہے، لیکن ہمیں اس زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق نے اس حدیث کی صحت کا علم دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مقام کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ آپ تا قیامت تمام زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے کہ آپ کی اتباع سے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پاتا ہے۔ آپ کو مہر نبوت عطا ہوئی ہے جو تمام سابقہ انبیاء پر ثبت ہو کر ان انبیاء کے نبی ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ کو وہ مقام خاتم النبیین ملا ہے جس کے امتی کو بھی نبوت کا درجہ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور عاشق صادق ہونا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے مسیح مہدی کو نبوت کا مقام دلا گیا۔ آپ کا قرب خداوندی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے کہ دنا فتد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کی انتہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی طرف ہو کر نوع انسان کی طرف جھکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اعلیٰ درجے کا کمال ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی، اور اس کمال میں آپ کے 2 درجے بیان فرمائے ہیں، ایک صعود یعنی بلندی کی طرف جانا، اور دوسرا نزول۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کا صعود ہوا، یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور صدق و وفا میں ایسے کھینچے گئے کہ خود اس ذات اقدس کے دنو کا درجہ آپ کو عطا ہوا۔ دنو اقرب سے زیادہ ابلغ ہے، اس لیے یہاں یہ لفظ اختیار کیا، یعنی دنو قرب کی نسبت زیادہ انتہائی اور وسیع معنی دیتا ہے۔ قرب میں تو صرف قربت کا تصور پیدا ہوتا ہے، لیکن دنو میں اتنا قرب ہے یعنی کہ ایک ہو جانا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور برکات سے آپ نے حصہ لیا تو پھر بنی نوع پر رحمت کے لیے نزول فرمایا۔ یہ وہی رحمت تھی جس کا اشارہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں فرمایا ہے کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم قاسم کا بھی یہی سر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر مخلوق کو پہنچاتے ہیں، بس مخلوق کو پہنچانے کے واسطے آپ کا نزول ہوا۔ اس دنا فتد اللہ میں اسی صعود اور نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علو مرتبہ کی دلیل ہے۔ پس آپ کے نزول سے جو نئے زمین و آسمان پیدا ہوئے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجے کا قرب پا کر انسانوں کی نجات اور خدا تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کا مقام بھی حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کا مقام عطا فرمایا، آپ سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ افلاک بھی خدا تعالیٰ کے آپ سے خاص پیار کے نتیجے میں آپ کے لیے پیدا کیے گئے، اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی علو شان کے لیے ہم اس حدیث قدسی کو صحیح تسلیم نہ کریں۔ بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام کو پہچانا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق میں کیا مشکل ہے۔ قرآن مجید میں ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ عام آدمیوں کی خاطر ہے، تو کیا خاص انسانوں میں سے ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے لیے افلاک بھی ہوں؟ اگر زمین میں سب کچھ عام انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص آدمیوں کے لیے افلاک کی پیدائش بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ دراصل آدم کو جو خلیفہ بنایا گیا تو اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ وہ اس مخلوقات سے اپنے منشاء کا خدا تعالیٰ کی رضامندی کے موافق کام لے، اور جن پر اس کا تصرف نہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ یعنی جس پر انسان کا تصرف نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب انسان کے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیزیں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کر رہی ہیں، ماضی میں بھی کیا اور اب بھی کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شق القمر کا واقعہ ہوا، یہ ایک معجزہ تھا، دنیا نے دیکھا۔ اس کی تفصیلات اس وقت بیان نہیں کروں گا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے اور ثابت فرمایا ہے کہ یہ معجزہ ہوا۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی قسم کے گرہن کی صورت ہو جو دوسروں کو بھی نظر آئی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہدی کے لیے جو پیشگوئی فرمائی کہ فلاں مہینے میں اور فلاں دن میں سورج اور چاند کو گرہن لگے گا۔ آواز نئی محمد باجوہ۔